Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کسی عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں، یعنی کہ طاق راتوں کے اندر کسی اسلامی بہن کو حیض وغیرہ آنا شروع ہو جائے تو وہ رمضان المبارک کی ان طاق راتوں میں کون سی عبادت کر سکتی ہے؟ یعنی مخصوص ایام میں عورت کے لیے کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے کافی ہماری اسلامی بہنیں پریشان ہوتی ہیں. وہ پورا سال لیلۃ القدر کا انتظار کرتی ہیں. جب یہ مہینہ آتا ہے، جب یہ دن آتے ہیں تو وہ اس عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم نے سوچا یہ تھا کہ لیلۃ القدر کی رات خوب عبادت کریں گے، لیکن اب لیلۃ القدر کی جو برکتیں ہیں اس سے محروم ہو گئی ہیں، ہم ناپاک ہو گئی ہیں، ہم عبادت نہیں کر سکتی. تو میں اپنی تمام اسلامی بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ اعمال کر کے لیلۃ القدر کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کر سکتی ہیں اپنے مخصوص ایام میں. سب سے پہلے نمبر پر یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت نے عورت کو ناپاکی کے ایام میں، ناپاکی سے مراد حیض اور نفاس. حیض کہتے ہیں جو عورت کو ہر ماہ بلیڈنگ جاری رہتی ہے چند دنوں تک، اور نفاس جو بچے کی ولادت کے بعد جو بلیڈنگ جاری رہتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں. حیض اور نفاس کی حالت میں شریعت نے کون کون سے امور عورت کو منع کیے ہیں، یعنی کون سے وہ کام ہے شریعت نے حیض اور نفاس والی عورت کو منع کیا ہے؟ وہ چند ایک امور ہیں. جس طرح کہ حیض اور نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، یعنی جو حیض میں مبتلا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. نمبر 2 پر حیض اور نفاس کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. یعنی نمازیں تو اس پر معاف ہیں لیکن روزہ کی قضا کرے گی. لیکن حیض کے دوران جو اس کے روزے قضا ہوئے ہیں، جو اس کے روزے چھوٹے ہیں، ان کو کاؤنٹ کرے اور بعد میں ان کی قضا کرے گی، یہ قضا لازم ہے. تو حیض اور نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھے گی. نمبر 3 پر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، وہ دیکھ کر ہو یا بن دیکھے. قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ جمع، ہم بستری کرنا منع ہے. یہ چند ایک امور ہیں جو حیض اور نفاس والی عورت نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی تسبیحات کا پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ شریف کا ذکر کرنا، یہ افضل ذکر ہے. لا الہ الا اللہ پہلے کلمے کا ذکر کر سکتی ہے. اسی طرح اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھ سکتی ہے. اسی طرح قرآن مجید کی جو بطور دعا آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی جس طرح کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے علاوہ جو دیگر آیات ہیں، وہ آیات قرآن مجید کی جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، جس طرح کہ سورۃ فاتحہ کے کلمات جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہے. اور باقی ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے بالکل جائز ہے. بلکہ جب نماز کا وقت شروع ہو تو جائے نماز پر بیٹھ جائے، وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جائے اور تسبیحات پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے. تو اس سے بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے امید ہے، رحمت سے امید ہے کہ اسے اللہ رب العالمین اس عمل کرنے سے نماز کا ثواب عطا کر دے. تو وہ جائے نماز پر بیٹھ سکتی ہے. اس کا تسبیحات کا پڑھنا، تسبیح کو چھونا بالکل جائز ہے. بعض خواتین اتنی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ان ایام میں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اتنی ناپاک ہو گئی ہیں کہ اب ہم کلمہ خیر بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتی. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات وغیرہ پڑھیں، کلمہ شریف کا ذکر کریں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح مسنون دعائیں جو صبح شام کی روزمرہ کی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، بالکل جائز ہے. آپ اتنی ناپاک نہیں ہوئی کہ کلمہ خیر بھی ادا نہیں کر سکتی، ایسا بالکل نہیں ہے.
صرف حیض اور نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے اعمال ہیں، کلمہ شریف کا پڑھنا، درود پاک کا پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی طرح استغفر اللہ، یہ تمام اعمال ذکر و اذکار کرنا اس کے لیے بالکل جائز ہے، بلکہ مستحب ہے کہ جہاں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو وہ یہ اعمال کر کے لیلۃ القدر کی جو برکتیں ہیں انہیں وہ سمیٹ سکتی ہے، لیلۃ القدر کی جو رحمتیں ہیں اپنے دامن میں وہ بھر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے کافی اسلامی بہنیں پریشان ہوتی ہیں، تو آپ یہ اعمال جو چند ہیں وہ نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ تمام اعمال آپ کر سکتی ہیں، بالکل کرنا جائز ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔